نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفدانا بذكر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل أهل بيتك سفينة النور من ركبها النجا ومن دخلها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا الحمدللہ الحمدللہ شکر پاک پروردگار جلال یا رب العالمین اور شکر اس چیز پہ کہ اسی عالمین دے رب جلانے والے اور جس کائنات کے سب تو جڑی محبوب ذات ہے محبوب خدا سرکار دو عالم نبی آخری زمان فخر رب ذوالجلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی امت کے وچ پیدا ہوئی ہیں جس کو بڑی خوش قسمتی کی خوش نصیبی سارے واسطے نبی آخری زمان دا سے کلمہ گو کلمہ پڑھنا لیں اور آل نبی اولاد نبی کی مننے والی اس تو بڑی اور خوش بختی کی ہے کہ جڑے نبی دے نور تے درود دے وارث اسی انہاں دا ذکر لائے کہ اس محفل کے وچ بیٹھے اور سب تو بڑی خوش قسمتی اپنی مرشد پاک قبلہ لجپال محمد شریف صاحب دی مہربانی اور انہاں دی نظر عنایت ہے کہ جنہاں دی روحانیت جنہاں دی استقامت ریاضت ترزوت اور انہاں دی پوری زندگی آپ فرماندے سن کہ میرا نچوڑ کی محفل میری زندگی دا سمر میری زندگی دی ساری کاوشاں جنیاں کیتیاں انہاں دا نتیجہ یہ محفلاں تے یہ جماعت ہے اس تو بڑی ساڑے واسطے سعادت کوئی نہیں کہ اسی اس بے گزرے دور کے اندر ایک ایسے اہل ذکر دے کول بیٹھے ہیں ایک ایسی ہستی دے کول اسی اپنا وقت گزارے ہیں کہ جدا شمار سلطان و عارفین برہان الباسرین بادشاہ دے بادشاہ حضرت سبی سلطان باہو پنجویں سلطان الفقر کی نسبت نہ آپ دے جڑے مرشد نے سید فضل حسین شاہ صاحب ایسی خوبصورت ہستی کہ جی ماں نے دوبارہ جمی نہیں ایسا لجپال سید امام بری پاک دی اولاد کے بچوں اور امام موسیٰ کاظم دی اولاد کے بچوں ایسی خوبصورت نفیس روحانی ہستی جدے اسی مرتبے دا اندازہ نہیں لا سکتے انہاں دے حوصلے تے صبر دیاں داستاناں بے شمار اخلاق نبی اور وارث خلق محمدی دی حقیقی تصویر جو ہے اسے لجپال انہاں دی فیض دا صدقہ ہے کہ جنہ منتخب کیتا ساڑے مرشد کی ذات نے اپنی تعلیم تے علم دا وارث بنایا یہ ساڑے واسطے بڑی خوش بختی ہے اور ایک ایسی بے گزرے دور کے اندر جتھے کتاباں تے علم بے شمار لیکن جڑی خالصتاً روحانی نسبت اور خالصتاً روحانی تعلیم ہے اس چیز کا اس دور کے اندر ہونا بڑا مقام ہے۔ ویسے تو جن بھی سراسر کے سارے حق ہوتے ہیں
کسی سلسلے کا انکار نہیں، سب اپنی جگہ تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن اسی جس نسبت نال دوجے کا پیو جتنا مرضی چنگا ہوئے، ہمیشہ انسان اپنے باپ کو چنگا سمجھتا اور چنگا کرنا چاہیے، حلال ذاتوں کا نام وہ شیوا یہی سانو فخر ہے اس چیز اتنے ساری جماعت میں کہ اسی ایک ایسی ہستی دے لڑ لگے ہیں کہ جدی ساری دی ساری زندگی سنت مصطفیٰ اور طریقت تصوف دے وچ گزری ہے، صرف وہ ظاہری مرشد نہیں سن، وہ حقیقی اپنے ظاہر اور باطن دے نال ایک باکمال شخص ہیں جدی روحانیت اساں بڑے قریب تو ہو کے دیکھی، کرامتاں تے گلاں بے شمار نہیں، لیکن انہاں دی زندگی دے اتنے جنی تعلیم سی، اس تعلیم دی ساری تبلیغ دا مقصد جڑا سی وہ دو چیزاں تے بیٹھی سی۔ ایک آپ ہمیشہ سچ تے تبلیغ کرتے سی، اور آپ کی گفتگو دا آغاز یا گفتگو دا انجام آخر وہ ذکر اہل بیت تے ختم ہوتا سی، یا تے آغاز ذکر اہل بیت یا اختتام ذکر، یعنی آپ دیاں جنیاں بھی گفتگو ساڈے کو ریکارڈ کی صورت کے اندر موجود نے، آڈیو کی صورت کے اندر آپ نے ہمیشہ ذکر اہل بیت کو فوقیت دیتی ہے، اور تصویر کے اتنے لکھے شہدائے اہل بیت، یہ کوئی شک نہیں کہ اساں اپنے مرشد دی زندگی دے وچ جڑا اساں وقت نال گزاریا ہے، دعوے دار آپ کی اولاد بھی ہے کہ اساں بڑا وقت گزاریا ہے، لیکن سانو سعادت ہے کہ اسی زندگی دا انہاں دا وہ حصہ گزاریا، وقت گزاریا جڑا خالصتاً صرف اور صرف طریقت واسطے موجود ہے۔ ویسے تو ظاہری آپ جاب بھی کرتے رہے، ایئر فورس کے ویسے ریٹائرڈ سے چیف وارنٹ آفیسر بھی ہوئے تو ریٹائرڈ ہو چکلالا ایئر بیس دیتے، لیکن ساڑھے نہ جڑا وقت گزاریا ہے انہوں دی زندگی دا وہ حصہ بہت ہی خوبصورت سی۔ ویسے تو ساری زندگی انہوں دی درویش کی کامل ہوتی، یہ انہوں دی تعلیم، انہوں دے علم، انہوں دی روحانیت کی برکت ہے کہ اج ساڑھے ورگے گناہگار لوکاں دی زبان دے اوپر ذکر اہل بیت اسی نہ تے نسبی لحاظ نال نہ عقیدت دے لحاظ نال اسی ذکر حسین لے کے بیٹھے ہیں، اسی ایک ایسی ہستی دے توسل دے نال اس جگہ دے اوپر بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ جس ہستی نو اساں حقیقت دے وچ بڑے رنگاں دے وچ کدی انہوں دی شفقت اور محبت اتنی لطیف، اتنی مہربان اور اتنی کریم ہوتی کہ انج لگتا ہے جی میں خلق محمدی آپ سرکار دے وجود اطہر اور آپ دے کردار کو ٹپکتا ہے۔ کدی ایسی شجاعت دلیری اور ایسا وقار آپ دے چہرے تو ٹپکتا سی، آپ دے وجود تو کہ جویں سچا علی دا جانشین، اور کسی وقت آپ حسن دی گفتگو بہت زیادہ ذکر فرماندے سن امام حسن دا اور امام حسین، اور جدوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ذکر کرتے سن تے آپ دے دی حالت بیان تو باہر، یعنی کسی تے اگر مبالغہ نہ ہوئے، میں اپنے پیر دے مسلے تے بیٹھا جھوٹ بولنے والا بندہ لانتی نہیں کہ اساں اگر حقیقت چ ویکھیا جائے تے ایک ایسا جذبہ، جنون، کیفیت آپ دے وجود اتنے وارد ہوندی سی کہ جنوں اسی بیان نہیں کر سکتے۔ اس طرح کربلا دی محفل دے وچ آپ بیٹھے ہوندے سن اور آپ دے الفاظ ایسے نکل رہے ہوندے سن کہ جس طرح آپ اس وقت دے وچ، اس حالت دے وچ کہ انج جویں کربلا ویکھ کے تے کربلا بیان کریا، اس تو وڈی کہ انہاں دے وجود اتنے کربلا وارد ہوئی، آپ دیاں اکھاں چوں بے شمار آنسو نکلدے سن، رنگت سرخ ہو جاندی سی، کیفیت بدل جاندی سی کہ وہ کیفیت بہت ہی خوبصورت سی کہ انہاں دے درد، انہاں دی محبت اور انہاں دے پیار دے سمندر دے وچوں سانوں جزوی طور تے قطرہ قطرہ ملے،
کیونکہ اسی اس چیز کے متحمل نہیں سن کہ اسی اس سمندر نوں پی سکتے یا اس سمندر کے متحمل ہوں کہ انہوں اسی اپنے وجود کے اندر اپنے قلب کے اندر سما سکتے. ساری اینی وسعت نہیں سی کیونکہ اسی تے کسی صورت کسی چیز کو نہیں سن جانتے. میری ایک اپنی ذاتی مثال ہے کہ اسی کسی چیز تو آگاہ نہیں سی، نہ دین دی کوئی ایڈی محبت سی نہ پیار سی، لیکن انہوں دی نظر نگاہ سی واسطہ کا وسیلہ سی اور ایک خوش قسمتی کہہ لو خوش بختی کہہ لو کہ جی وجہ دے نال داخلہ ہوا. اور شکر ہے کہ انہیں کرتوت نہیں ویکھے انہیں کرم دیکھا. اور جس طرح سفیان شاہ نے انہوں نے آستانے پہ جملہ لکھا نا کہ کریم کا کرم ابد کے اعمال سے مشروط ہے کہ جدو کریم کرم کرم کے ہوتا ہے نا تو پھر نہیں ویکھدا ہے گندا ہے یہ صاف ہے یہ نمازی ہے یہ روزے دار ہے. یہ مثال سائیں رحمت سرکار دی ہے کہ سائیں رحمت سرکار بہو سلطان دے دربار تے ڈاچی انگریزاں دی چرا کے لے آئے، چوری کر کے آئے سن تے غلاف تے سر دے کے آخیا سونے اج بچائے اج بچائیں تے مہربانی. اور آپ سرکار نے وہ نگاہ کیتا پھر انہیں تے پھر جس طرح بچانا سی انہیں پھر صرف انگریز دے کٹک اور نہیں سی بچایا. انہیں دنیا دی ظلمت دنیا دی گناہ عیب عذاب ہر چیز خواہش پرستی اور دنیا دی ہر چیز تو آزاد کر کے بچا دیا. یہ وہ ایسا کرم ہویا کہ وہ نے سائیں رحمت نو ایک لمحے دے وچ غلاف لین دی صورت جی پتہ نہیں آداب پسند آئی. حالاں اگر بندہ ویکھے تے بندہ یہ جڑے بڑے توحید پرست اسی تے ناقص العقیدہ ناقص العقل ہاں. توحید پرست آکھن گے لو جی غلاف دے وچ سر دے کے قبر والا کیویں بچا سکدا ہے. وہ تے پھر کسی سائیں رحمت نو جا کے پوچھو کہ سائیں رحمت دی ذات ساری زندگی روندے رہے کہ انہیں جڑا مشاہدہ کیتا پہلا جنہوں غلاف چکیا مشاہدہ کیتا آخیا کہ منو سب سونے بچا لیا. کہ آپ نے اپنی رباعیات دے وچ اشعار دے وچ آپ نے فرمایا کہ میں جدوں یہ 5 ہستیاں ویکھیاں انہاں ایک ہستیاں وچوں ایک ہستی ایسی سی جدے دوش مبارک کندھیاں دے اوتے سر پہ سی. آپ نے پہلا ہی مشاہدہ جڑا سی اہل بیت دا اور مولا حسین دا کیتا اور ساری زندگی ہوندی ایک لمحے واسطے بھی آپ دیاں اکھاں چ اتھرو خشک نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے مولا حسین دے وجود میں دیکھا سی. بادشاہ سلطان عارفین نے مشاہدہ کیا. یہ منن والے واسطے گلاں نے جڑے نہیں منتے انہاں واسطے موجود ہے. اج بھی سائیں رحمت دا دربار انہاں دی یادگار موجود ہے، کوئی مبالغے والی گل نہیں. کہ آپ نے روندے رہے تے اکھاں دیاں وگیاں گل گئی رو رو کے اکھاں گل گئی. کسی نے پوچھا سائیں جی کیوں روندے ہو؟ جوان پتر مریا تو سائیں رحمت نے رونا بند کر. کسی نے پوچھا سائیں جی کیوں روندے ہو؟ کہنے نے کربلا دیکھنا پہ سر رکھ کے دیکھنا پہ ماواں دیاں گوداں اجڑدیاں دیکھنا پہ میرے کو برداشت نہیں. میں وہ مشاہدہ کر رہا ہوں وہ ویخ رہے ہیں میرے سامنے کدی بھی کربلا جدا نہیں ہوا. کربلا صرف سنن کا نام نہیں، کربلا بہ کے ذکر کرن کا نام. کربلا وہ جڑی وجود اتنے وارد انسان کے جب کربلا وارد ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کرب کی ہے بلا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کرب و بلا تو بعد ہی نتیجہ ملتا ہے. کسی بھی امتحان کا نتیجہ کرب و بلا تو بعد. تو آپ سرکار ساری زندگی روندے رہے کہ پھر ایسی ہستی جنہیں ساری زندگی رویا ہے اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کی محبت رویا ہے اور انہوں نہ چوروں کتب بنایا. بہت سی ایسا مقام تے ایسا مرتبہ سلطان عارفین برہان واصلین کی پاک صاحب اج بھی گواہ ہے. یہ سارا وقت گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں، انہوں کی اولاد انہوں کی نسل بن گئی. تو انہوں ہستیاں نے یہ وہ ہستیاں نے کہ جڑیاں صرف اور صرف علی علی تے حسین حسین کا. انہاں ہستیاں دا صدقہ ہے، انہاں ہستیاں دی مہربانی کہ انہاں دے ذکر دے طفیل انہاں دی روحانیت دی برکت دے طفیل اج اسی بہ کے یہ ذکر حسین کرتے ہیں. اسی کسی کو کدی نہیں سیکھا جا کہ کیڑی گل کرنی کیڑی گل نہیں کرنی. لیکن سارے مرشد نے کربلا دی ایسی تفسیر بیان کی ہے، ایسی روایات بیان کی نے، ایسا حسینی کردار پیش کیا سارے سامنے. اپنے وجود نو انہوں نے پیش کیتا حسینی کردار کیتا. اس تو بڑی سارے واسطے دین دا نمونہ کی ہو سکتا؟ اس تو میرے مرشد دی ذات تو بڑا دین دا پیغام کی ہو سکتا کہ آپ نے صرف اور صرف سچ کی تبلیغ. مولا حسین نے یزید دی انکار کیتا کس واسطے کیتا؟
کس واسطے انکار کیا کہ آپ نے اگر آخیا کہ اگر میں اس چیز کو قبول کر لواں گا میں مان لواں گا تو پھر حق تے باطل کے وچ فرق کی رہے گا اگر سارے ہی مان لیں لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب بھی موجود سن جدوں کسی کے گھر چ ڈاکہ پیندا نا جدوں کسی کے گھر چ حملہ ہوندا ہے تے گوانڈی جڑے نے وہ نہیں جڑی چھٹی ہوتی جنی تکلیف گھر والے کو ہوندی ہے اونی تکلیف کسی دوسرے نوں نہیں ہوندی کہ گھر میرا اجڑن دیا گھر میرے تے ڈاکہ بجن دیا برباد میری نسل ہو رہی ہے تو کی خیال ہے مولا حسین کی ذات نوں احساس انہاں تو زیادہ احساس کنوں ہو سکتا سی کہ میرے نانے دے دین واسطے جنیاں تکلیفاں تے مصیبتاں میرے نانے نے لئیاں نے اس دین دے اوتے ڈاکہ پے اس دین دے اوتے حق تے باطل دی تفریق ختم ہو گئی جڑے دین دے وارث سن جڑے دین دے مالک سن جڑے کلمے دے وارث سن اگر وہ نہ اٹھتے تو کنے اٹھنا اصحاب رسول جڑے موجود سن انہوں نے اپنا کام کر چکے وہ تو ضعیف العمر دے وچ جڑے بچے سن ضعیف سن کسی نے کسی رنگ نو سمجھا کسی نے کسی رنگ نو سمجھا لیکن اصحاب رسول دے سامنے سرکار دو عالم نے فرمایا سی کہ اے میرا پتر حسین جڑا بھی کربلا دے وچ شہید ہویا یہ سارے اصحاب رسول کو پتا سی اج کیوں کہتے ہیں ادو نہیں کسی نے اٹھ کے نبی کے سامنے آکے کیوں سر حسین کربلا جان گیا کیوں جی جبرائیل علیہ السلام نے وہ شیشی لیا کے دیتی کربلا دی مٹی لیا کے دیتی ادو کسی صحابی نے کیوں اعتراض نہ کیتا کسی بندے نے کیوں اعتراض نہ کیتا کہ سرکار کیوں تسی انہوں نے شہید اتنے کروا دو وہ کیوں شہید ہوں گے سرکار مدینہ نے فرمایا سی اللہم آت الحسین صبر و اجر اے اللہ میرے حسین صبر تے اجر عطا کر یعنی وہ کو مصیبت نہیں سی کوئی اچانک آفت نہیں سی یا تقدیر لکھی نہیں سی ہے وہ تقدیر وہ سی جڑی مولا حسین نے خود تحریر ہے اپنی تقدیر خود لکھی سی وہ دے راز انہاں دی حقیقت انہاں دے جو معنی سن جو مقصد سن اگر وہ کسی دے ناقص العقل دی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ وہ دی اپنی کم ظرفی اور کم علمی ہے میں کہنا بدبخت ہی اس شخص دی جڑا یہ آکھے کہ کیوں کربلا گئے بچے بچانے کی شرط نہیں آپ بچے نے نہ لائے اگر جنگ واسطے گئے ہوں تو بیویاں کیوں نہ لائے آج یقین کرو اس مادی دور کے اندر اس گزرے دور کے اندر گئے گزرے دور کے اندر خواہش پرستی عروج دے اتے گئے اسی تصوف دے حامل ہاں لیکن اسی تصوف دے معیار کے مطابق نہیں ساڈیاں زندگیاں تصوف تے مبنی نہیں یہ تے اس ہستی دی کرم نوازی ہے وہ دی روحانیت تے دے کرم دا صدقہ ہے کہ اج ساڈیاں اساں زلفاں بھی رکھیاں نے ساڈے ایپاں تے پردے بھی پائے اسی گناہ ایپ جو کر رہے ہیں جو زندگی گزارنے پہ اکھاں بند کر کے دیکھو تو سارے چانن ہو جاندے کی خیال ہے اکھاں بند کر کے جدوں اپنی کتاب پڑھی ہے نا اقرا کتاب ہی کا اپنی کتاب میں جدوں پڑھیے تو پتہ سارا لگ جاتا ہے کہ صرف وہ کرم دے تھلے جی رہے ہیں اپنے کسی کرتوت کا کوئی بھار نہیں کوئی کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ وہ رحمتاں تے وہ مہربانیاں کا ذکر حسین چ شامل ہو جائے کسی طریقے نال یہ نہیں صرف وہ روحانیت کا کرم ہے وہ روحانیت کی پاور ہے وہ روحانیت کی قوت ہے اور وہ تصرف ہے کہ 20-22 سال ہو گئے اسی موجود ہیں اسی شکر ہے الحمدللہ کہ اسی بے مہارے نہیں کوئی سمجھتا ہوئے تو 100 باری سمجھ لے کہ یہ بے مہارے ہیں انہوں نے کوئی عقل نہیں کوئی سمجھ نہیں سانو انہوں نے پتا ساڈا مرشد کون ہے انہوں تو ساری عقل آنا انہوں تو سارے چاہے نے انہوں تو ساری گلوں کا پتا ہے اسی تو صرف وہ مگر ٹرے ہیں انشاءاللہ جنی زندگی موجود ہے باقی ہے وہ زندگی ساری زندگی جڑی ہے نا انشاءاللہ وہ قدماں دے ٹرن دی وہ قدماں نوں چومن دی توفیق عطا فرمائے اس تو وڈی سعادت اس تو وڈی عبادت اس تو وڈی ریاضت اس تو وڈے ہی ساڈے کول کوئی اور چیز ہے ہی کہ نہیں ہے اسی تو صرف یہی کہنا ہے کہ اگر وقت رضا یہ توڑ چڑھ گیا پریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے تو جی توڑ چڑھ گیا تو آکھاں گے سونے جتنے چھڑ کے گیا اسے اتنے ہی اگر قدم نہیں چک سکے تو پیچھے بھی نہیں ہٹائے دعا یہ کریا کرو سارے سارے واسطے دوسرے واسطے جماعت دے واسطے انہاں سارے واسطے میرے واسطے میں تواڈے واسطے کر رہا تسی میرے واسطے کرو کہ اسی سارے رل کے اپنے مرشد دے مشن نو چلائیے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جڑی میں حدیث شریف پڑھی ہے نا کہ اہل بیت دی جڑی مثل ہے مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح کہ نوح علیہ السلام دی کشتی جس سرکار مدینہ نے فرمایا کہ میری اہل بیت جڑے نے وہ کشتی نوح دی مانند نے جڑا انہاں چ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا
تے جڑا یہ تو محروم ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ اہل بیت دے بارے چ سرکار مدینہ دا فرمان ہے. یہ تہاڈی میری گل ہے. یعنی جس جگہ تے جس حدیث نو تسی کنگال کے لے ہر حدیث دے کسی نہ کسی رنگ دے وچ اہل بیت دی اطاعت، اہل بیت دی محبت، اہل بیت دا پیار، اہل بیت نال وفا دا سرکار مدینہ درس دیتا ہے. کیونکہ یہ واحد یہ رسی ہے، یہ وہ کشتی ہے جس کشتی سوار ہو کے ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں بھی نال، ساڈیاں نمازاں بھی جڑیاں کسے کم دیاں نہیں وہ بھی نال، ساڈیاں قرآن دیاں تلاوتاں بھی نال، سارا کچھ نال ہو گیا. کی خیال ہے؟ منو ایک بندے نے بڑی خوبصورت گل فرمائی. انہوں نے آخیا نوح علیہ السلام کی کشتی دے وچ جانور بھی تو موجود ہے، جڑا جڑا کیتا. چل نہیں بندے بنے نہ ہی صحیح، کسی ایسے پاک دے لڑ لگ جائیے جڑا نوح علیہ السلام کی کشتی سوار ہوئے. کل نو جدوں معاشرہ والے دن کھلوتے ہوں گے بھاویں جانوراں دی صفت ہوئے، اصحاب کہف دا کتا بھی تے موجود نال ہے جی. وہ لگ گیا 4 لتاں والا کتا، تے اسی 2 لتاں والے کتے ٹاؤں کردے اہل بیت دے مگر لگے ہوں گے تے ساری نجات ہو جائے. اگر کوئی شالا سوار کروان والا مل جائے، اپنی عقل نال تسی نوح علیہ السلام کی کشتی سوار نہیں ہو سکتے. اللہ نے کی فرمایا؟ دیکھو لوگ اس چیز کرتے ہیں، لوگ یہ کیڑی اہل بیت کی کشتی کتنے سوار ہونا، کتنے جانا ہے، اپنے کو عقیدہ تے اپنے کو گلاں کر لیتے ہیں. اس کائنات کے سب تو قریب ذات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے اپنی خطبہ فرمایا کہ سب تو قریب ذات جڑی انسان دے وے او اللہ جل جلالہ. نحن اقرب من الحبل الورید. انسان دی شاہ رکھ کے کی خیال ہے؟ اے شاہ رکھ لے لو، اے شاہ رکھ لے لو، فین مت اللہ ثم وجہ اللہ دے ہوندیاں پھر نوح دی ضرورت کیوں پئی سوار ہے؟ اللہ موجود سی، مومن بھی سر مومن بھی کشتی دے وچ سوار ہے. جدو اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، اللہ ساڈے سب تو زیادہ قریب ہے تے اللہ سانوں دسدا کتھے نہیں. یہ وہ لوگ نے جڑے اللہ تو واقف ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اینا قریب ذات ہو کے پھر کہندا انعمت علیہم دے مگر اینا مہربان ہو کے کہ انسان دے وفی انفسکم افلا تبصرون کہ میں تہاڈیاں جاناں دے وچ ہاں. پھر کہندا ہے وقت اول ہے وسیلہ، میرے کول وسیلہ لے کے آؤ. بھئی آ جو قریب ہے، آ جو قریب ہے، ایتھوں اتنا سفر طے کرنا. وہ کہندا اتنا گھوم کے آؤ، پینڈا کرا کے انہیں مارنا. پینڈا نہیں کرانا پیا، وہ سمجھانا پیا. چلے تو ہمیں پتہ نہیں صراط مستقیم کیوں او صراط مستقیم انعمت علیہم او صراط مستقیم نہیں جنہ دے نال چل کے، جنہ دی سنگت چل کے کسفینہ تے نوح دے اوتے سوار ہے. اہل بیت دی اس کشتی دے اوتے سوار ہونا ہے. وقت وہ لہ الوسیلہ، اس وسیلے تو بغیر انعمت علیہم دے وسیلے تو بغیر تسی کسے صورت نجات حاصل کر ہی نہیں سکتے. تسی جنہ مرضی ذکر حسین کرو، جنہ مرضی کرو، وہ تانوں دا اجر ضرور ملے گا. ذکر حسین کرن دے نال اجر ضرور ملے گا، کوئی حجت نو منے یا نہ منے. لیکن یہ وہ ہستیاں نے جنیاں جنہ دی طاقت ہے، جنہ کول قوت ہے، اہل بیت دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو. اگر انہاں دا وسیلہ نہ لوان، اج الحمدللہ کا جڑا بھی انسان، جڑا بھی مسلمان، کوئی غیر مسلم نہیں، اگر ذکر حسین کرتا ہے، اہل بیت کا حیا کرتا ہے، اللہ اور وہ رسول انہوں قیامت تک دن اس چیز کا اجر ضرور ملے. جڑا منو یہ گل دسو، جڑا حسین حسین کرتا ہوگا وہ حسین دے رب تو متنفر ہوگا. جڑا علی علی کرتا ہوگا وہ علی دے رب دے تو کیویں منکر ہوگا. ایک سوچنے والی گل ہے نا. بس یہ تو راز وہ ذات جانتی ہے کہ کی ہے. تسی ہن کل فیس بک دے چڑھیا سی، ناصر شاہ صاحب نے بھی انہوں کلپ سینڈ کیتا کہ جناب کربلا دی جڑی وہ زیارتاں نکلدیاں پئیاں نے، انہاں دے وچ عیسائی جڑے نے وہ سلیباں لے کے جناب شامل ہو. تساں شاید کسی نے وہ کلپ دیکھیا ہو. میں حیران ہو گیا اس چیز سے. انہوں نے اپنا وہ نشان جڑا وہ نال پھڑیا، سلیب نال بڑی پھڑی، سلیب نال پھڑی ہے، اپنا لباس عیسائیاں والا پایا اور جلوس حسین دے نال شامل ہوا. آج انسانیت نو غیر مسلمان نو پتہ لگ گیا کہ حسین کی درجہ رکھتا، حسین کی مقام رکھتا. من نہیں سادے ہون کی حال ہے، لیکن افسوس انہاں لوکاں دے اوتے کہ جڑے منت نبی آخر الزمان اور ذکر حسین دے نال بغض رکھتے، ذکر حسین نال تکلیف ہوندی. میں حیران ہاں کیڑے وہ قلب نے
کہڑے وہ وجود نے، کہڑے وہ ذہن نے جنہاں نو علی دے کہن دے نال تکلیف نہیں، جنہاں نو نبی دا ذکر کرن دے نال بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ قرآن درس دیندے نے، قرآن دا درس، آؤ اتھے درس قرآن ہے، اتھے درس قرآن تے قرآن اپنے قرآن دی اپنی اہمیت جڑی ہے انہوں اپنے ایمان ذرا سوچ کے دسو، شاید میں غلط ہوں کہ قرآن دی اہمیت نبی نال ہے کہ نبی دی اہمیت قرآن نال ہے؟ کیسی عجیب گل ہے۔ سرکار موجود ہے سن تے انہوں نے قلب تے قرآن اتاریا گیا۔ قرآن دی فضیلت اس واسطے بھی کہ وہ قلب مصطفیٰ تے اتاریا گیا، وہ سرکار مدینہ نو وہ کتاب عطا کی دیتی گئی۔ کی خیال سرکار نو وہ چیز ملی امت واسطے۔ اگر ویکھو تے قرآن دی عظمت سرکار دے نال تے جڑا سرکار نال ایک کلام اتریا ہے او دی نسبت اینی زیادہ اور او دا حیات دی حرمت اینی زیادہ تے جڑے آپ دے وجود دے وچوں بنے۔ سرکار مدینہ دا فرمان ہے، حدیث رسول ہے کہ میں تے میری اہل بیت دا جڑا ظاہری وجود ہے وہ بھی ایک مٹی تو بنے، نور تے ایک ہے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ساڈا وجود بھی ایک مٹی تو بنے۔ ہن پتہ نہیں وہ مٹی کیڑی، کیونکہ اس مٹی دے وچ بوتراب بھی موجود ہے۔ جڑا مٹی دا باغ ہے یہ جملے حقیقتاً نہیں، حقیقتاً آکھن سرکار دو عالم اٹھ بوتراب، اٹھ مٹی دے باغ، مسجد نبی جو سرکار مولا علی لیٹے ہیں تو پھر ہر لباس بشریت دا باغ ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو تاں ہے، نہیں تو بندے تے اپنے جنہاں پیو نال جمیا ہوندا ہے، ماں پیو نے جمیا ہوندا انہاں نوں کہندا نہیں تو ساڈے ماں پیو بدبختی تے وہ بھی ہے نا، لوگ تے بھی چیز کردے نے نا، لیکن افسوس اس چیز ہے کہ علی نو نہیں مانتے تو کوئی گل۔ اچھا ساڈے منن نال علی نو کوئی فرق نہیں پیندا، نہ ساڈے انکار نال علی نو فرق پیندا ہے، ساڈے نہ تے منن نال علی نو فرق پیندا ہے، نہ ساڈے انکار نال حسین نو فرق پیندا ہے۔ فرق پیندا ہے تے سانو فرق پیندا ہے، بلکہ فرق نہیں پیندا ہے اگر انہاں نو مان لئیے تے سب کچھ، اگر انہاں دا انکار کر دیے تے ککھ نہیں رہندا، نہ نماز رہندی ہے، بچدی ہے نماز، نماز کی ہے ان صراط ان الفحش نماز فحشی تے برائی تو روک گئی۔ جدو فحشی تے برائی تو رک جاؤ گے تو تسی پاک ہو جاؤ۔ پاک ہونا کدے واسطے؟ روزے تو تسی روکدے ہو تے کدے واسطے؟ تاکہ تسی پاک ہو جاؤ۔ پاک ہونا، زکات دیندے ہو، زکات پاک کر دی، نماز پاک کر دی، روزہ پاک کر دا تاکہ تسی تیار ہو جاؤ دیدار الہی واسطے۔ کی خیال؟ تاکہ تسی تیار ہو جاؤ دیدار الہی واسطے۔ اور سرکار معراج تے گئے، سرکار معراج تے گئے، اپنے ایمان نظر سوچ کے دسیا گل شاید عجیب جی ہو، لیکن کسی صحابی نے سرکار او لوگ او اصحاب جدوں دارہ اسلام چ داخل ہوئے، او اصحاب جدوں دارہ اسلام چ داخل ہوئے تو انہاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ نہ محبت کرنا، اسی اللہ نہ پیار کرنا۔ تے اللہ نے کی فرمایا؟ پتہ نہیں میرے حبیب کی کہنا۔ اچھا یہ تے آغاز دا جملہ جدوں سرکار معراج تو آئے، اس تو بعد کسی صحابی نے آکھیا اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے، اللہ نہ پیار کرنا چاہنے۔ میرے کو شاید غلط گل کر رہا ہوں، میں کہا اس واسطے پہلے میں پوچھنے واقعی ہے بلال عظیم نے آکھیا سی کہ میں اللہ نو ویکھنا چاہنا، حضرت بکر صدیق نے آکھیا سی میں اللہ نو ویکھنا چاہنا، مولا علی نے آکھیا سی میں اللہ نو ویکھنا چاہنا۔ سرکار نے فرمایا من رانی فقد راء الحق، جن نے منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا، اور اس نے ویکھیا جنہیں انہاں اکھاں نال ویکھیا۔ جویں سرکار فرماندے ہیں کہ میں انج ویکھیا جویں تانوں ویکھنا پیا، یعنی جن نے ذات مصطفیٰ نو ویکھیا انہیں انج ہی جنہیں ذات خدا نو ویکھیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ او عشق دی اس چیز کی تفتہ بھی ہونی کہ جیڑا تیری پیروی کرے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ انہاں نہ محبت کرے گا، پھر انہاں نو اللہ نہ محبت کرن دی ضرور نہیں۔ اصحاب رسول او لوگ نے، او ہستیاں نے کہ جنہاں نو رسول نال محبت کیتی تے ذات نے خود انہاں نال پیار، سبحان اللہ، آکھیا میرے بندو ہن تانوں میرے نال پیار کرن دی لوڑ نہیں، تہاڈا تے میرا محبوب سانجھا ہو۔
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੂਦ ਹੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਚਹਿਰੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਦਾ ਕਾਮੀ ਵਾਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ। ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال قربان کرتا۔ عمر فاروق نے اپنا ادھا گھر لے کے آخیا آج میں سرکار نو راضی کرنا، پر ابو بکر صدیق نے آخیا کیویں؟ ابو بکر دے ہوندے کیویں میرے تو نمبر ود لے سکتا؟ میرا نمبر تے ہوے کہ جڑا میرا نمبر سرکار نے لایا کہ میری محبت سارا مال قربان کرتا۔ آج اسی مال کڈنا ہوئے نا تے جیب چ سوچن لگے بھی کہنے پیر دے ڈیرے تے لانے نے کہ آپ فلانا کام نہیں کرنا لازم۔ تے جدوں انہاں نے سرکار دی بارگاہ چ اپنا سارا مال لے کے آندا تے اللہ نے کی فرمایا؟ پوچھیا سرکار مدینہ نے کہ ابو بکر گھر کی چھڈ کے؟ انہاں کہ اللہ تعالی ساڈے تے اجے وہ نوبت ہی نہیں آئی، ساڈے تے اجے کام ہی نہیں آیا۔ یقین کو رب کعبہ دی قسم ہے مرشد ہے سانو چوریاں کھوان اجے کن پاٹن دا ٹائم آیا ہی نہیں۔ انہیں آخیا پتہ ہی نہیں جو کہ ہے ہی نہیں، ساسی انہیں جو کہ نہیں ہے کہ کن پڑوا کے کاسا پا کے پھردے منگتے پھردے فریے نہیں۔ اسی لیے کہنے سرکار سانو گھر بیٹھے ہی گزارو بھی دے دو تے ہر شہر سانو گھر بیٹھے دے دو، اساں کرنا کھ نہیں۔ یقین کرو بندے جاندے نے ساڈی جماعت کے کماں تے کم تے جاندے نے تے احسان سمجھدے نے اسی گھر دیاں تے بھی احسان کرنے ہاں تے دوجیاں تے بھی احسان اپنے آپ تے بھی احسان کرنے ہاں۔ سرکار بابا جی اسی کام تے گئے ساڈے، اے او دی مہربانی۔ یقین کرو ساڈے نفس بجائے وہ چھوٹے ہوندے وڈے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی بڑی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ ہے کہ وہ کریم ہی ایڈا ہے، وہ مہربان ہی ایڈا ہے، انہیں مہربانیاں ہی انیاں کیتیاں نے اندر چوڑے ہو گئے۔ جی میں یقین کرو اکثر کہنا نا کہ وذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم، اللہ فرماندا ہے کہ جدوں تسی میرا ذکر کرو تے وڈیاں جویں اپنے وڈیاں دا ذکر کردے نا ایویں میرا ذکر کرو۔ یقین کرو سانو اپنے مرشد نے اپنا نام لین واسطے ایڈا سینہ چوڑا کر دیتا ہے کہ ہن اسی کہنے ہاں جہاں ساڈے مرشد دا بھی رب ہے وہ کڈا وڈا ہو کہ سانو نے اپنا منن دا ایڈا دسے کہ وہ ایک انعام علیہم دی ہستی سانو ملی ہے، ساری زندگی دے انداز بدل گئے۔ انعام والی یافتہ ہستی سلطان العارفین برہان الواسرین دی نسبت والا ایک ایسا مرد جوان ملے ہے کہ جنہیں ساڈے جین دے انداز بدل دیتے ہیں، ساڈی سوچاں دے انداز بدل دیتے ہیں۔ اے او حقیقی ملا نے اس کشتی دے کدی ویکھیا بیڑے نو چلدیاں ایک ملا تے نہیں ہوندا، ایک کشتی تے نہیں گھیڑدیا ہوندا۔ اے انعام علیہم او نے جڑے کشتی اہل بیت تک پہنچاندے نے، پہنچان والا ذریعہ نے، وسیلہ نے کہ انہاں دے لڑ پھڑ لو، جدوں انہاں دے نال لگ جاؤ گے اے سواد بھاویں اندر نفس جانور بھی ہے، رچ باندر کتا خنزیر کوئی بھی ہوگی، جدوں لڑ لگ گیا نال لگ گیا۔ اصحاب کہف دے کتے نے پوری کائنات نوں سبق دیتا۔ بے شک کتا ہونتے کوئی عیب نہیں کہ اسی تے ساری شکل انساناں ورگی، نفس دی حالت جڑی بھی ہوئے گی جدوں انہاں چ بوے گا، انہاں کول بوے گا خوف خسلتاں انساناں ورگیاں آئے رہیاں۔ یہ خوف خسلتاں چار لتاں والے کتے دے وچ انساناں والیاں آ سکدیاں نے کہ اسی دو لتاں لے انسان ہے شکل و صورت نال، اسی تے چھیتی انہاں دی صحبت دے نال برے بندے دی صحبت ایویں تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کچھ بھئیے تے چنگا پہن خدائے تے چنگے بندے دی صحبت ایویں تے جویں دکان اتاراں سودا پاویں منہ نہ لگے ہلے۔ اللہ پاک ساڈے تے فضل کرے اور سانو اپنے مرشد دی تابعداری دے وچ ذکر حسین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔